عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادیو کیس کا فیصلہ۔ بھارت کی شکست، کلبھوشن یادیو پاکستان کی تحویل میں ہی رہے گا۔ حافظ سعید دہشت گردوں کی معاونت کے الزام میں گرفتار۔ جج ویڈیو سکینڈل کا مرکزی ملزم طارق محمود گرفتار۔ کیا نواز شریف کو زبردستی سزا دلوانے والوں کو بھی پکڑا جائے گا؟ مریم نواز کا سوال۔ کلبھوشن یادیو کیس کا فیصلہ پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار سے، مسلم لیگ نون کے رہنما رانا افضل خان سے، تجزیہ کار رضا رومی سے، ماہر بین الاقوامی قانون بیرسٹر راشد اسلم سے۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ، بڑا اہم دن، بڑے دنوں سے ہم انتظار بھی کر رہے تھے اس فیصلے کا۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کیس کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ دہشت گرد کلبھوشن یادیو بھارت کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ اس کو کرنا چاہیں ریکیپ تو یہ اس کی مین ہیڈ لائن بنتی ہے۔ فیصلے میں بہت جیسا کہ ایز ایکسپیکٹڈ بھارت میں پوری سپن ہو رہی ہے اس کے اوپر، وہ اس کو کسی اور طریقے سے تاثر دے رہے ہیں، لیکن اس کا ہم ایک ڈیپ انالیسس کریں گے تاکہ سمجھ آ سکے کہ فیصلہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو لگ رہا ہے کہ جو بات ہوئی ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھی اور کہاں پاکستان کی وکٹری ہے۔ سو فرسٹ آف آل کلبھوشن پاکستان کی تحویل میں ہی رہے گا۔ پاکستان کلبھوشن یادیو کی سزائے موت کے فیصلے پر نظر ثانی کرے، یہ کہا ہے ICJ نے۔ عدالت نے پاکستانی فوجی عدالت کا فیصلہ چیلنج کرنے کی بھارتی درخواست بھی رد کر دی۔ سو انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ ری ٹرائل ہو سکتا ہے، مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ سزائے موت پر نظر ثانی آپ کر لیں، اور یہ کہا ہے کہ کاؤنسلر ایکسس دے دیں، تو دونوں باتیں پہلے سے ہی ایکسپیکٹڈ تھیں۔ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ بھارت کی شکست ہے۔ جو کلبھوشن کی کہانی ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 3 مارچ 2016 کو کلبھوشن یادیو بلوچستان سے گرفتار ہوا۔ اپنی اعترافی بیان میں اس نے یہ تسلیم کیا تھا کہ وہ بھارتی نیوی کا حاضر سروس کمانڈر ہے جو کہ را کے لیے کام کر رہا تھا۔ کراچی اور بلوچستان میں دہشت گردی کی بڑی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ کلبھوشن یادیو کے پاس سے 2 بھارتی پاسپورٹ بھی برآمد ہوئے، ایک کلبھوشن یادیو کے نام سے، دوسرا مبارک حسین پٹیل کے نام سے تھا۔ کلبھوشن یادیو نے کلعدم تنظیم BLA کی مدد کرنے کا بھی اعتراف کیا۔ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ اب اس وقت BLA امریکہ میں ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ سو ڈیولپمنٹس کو آپس میں جوڑیں تو آپ کو نظر آتا ہے نیکسس کیا بن رہا ہے۔ دوسرا جو بڑی اہم بات ہے، ICJ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دوسرے نام یعنی مبارک حسین پٹیل کا نام جو ڈاکیومنٹس پیش کی پاکستان نے، ان کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ سو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک فیک ID پر ایک غلط طریقے سے یہ شخص یہاں پر پھرا تھا۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ بھارت نے کیس فریز کیسے کیا تھا، بڑے کلیورلی کیا تھا، اس کے اوپر بڑا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، مگر اس کے باوجود جو وہ چاہ رہے تھے کہ بھارت کو کہ پاکستان کو سبکی ہو، وہ نہیں ہو سکی۔ کلبھوشن یادیو ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا پاکستان سے، وہ یہاں پر موجود تھا، وہ بھارتی ہے، اور بھارت جو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو کڈنیپ کر لیا گیا اور یہ بالکل کوئی نیک مقاصد سے آئے تھے، تو نیک مقاصد سے آپ فیک IDs پہ تو نہیں آتے۔ کلبھوشن یادیو نے خود کیا کہا تھا، لیٹس واچ that RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan and the region around it. There are finances which are led into the Baloch movement. The various activities of these Baloch liberation and the RAW handlers go towards activities which are criminal, which are anti-national, which can lead to naming or killing of people within Pakistan. سو کیا ہوا ہے جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک حاضر سروس بھارتی کمانڈر کی بلوچستان سے گرفتاری، یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی اس وقت، جو اس وقت بار بار کہتے بھی رہے کہ اس کو شاید ہم نے اتنا اجاگر نہیں کیا جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن یہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ دنیا بھر میں ہمارا یہ موقف ثابت ہو گیا کہ بھارت
ریاستی سطح پر پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے. اٹس جسٹ رائٹ دیئر. عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے. اب اگین بہت ساری میں نے دیکھا رپورٹرز, ہمارے اینکرز اور بہت سارے لوگ اس کو آئی سی جے کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے تھے. سو ایک نظر ہم ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان کا دائرہ کار ہے کیا, یہ بات دفعہ پھر کلیئر ہو جائے. عالمی عدالت انصاف کا دائرہ کار محدود ہے, ایک لمیٹڈ اس کا دائرہ کار ہے. عالمی عدالت انصاف ایک ایڈوائزری ادارہ ہے. سو انڈرسٹینڈ کہ وہ ایڈوائز کرتے ہیں, ان کے فیصلے پر عمل کرنا بائنڈنگ نہیں ہے, یہ لازم نہیں ہے. بھارت کے عالمی عدالت انصاف میں مطالبات کیا تھے ان پر بھی ایک نگاہ ڈال لیجیے. کلبھوشن یادو تک کاؤنسلر رسائی دی جائے, کلبھوشن کو دی جانے والی سزائے موت ختم کر دی جائے, کلبھوشن یادو کو رہا کر دیا جائے. پاکستان نے 13 مرتبہ بھارت کو لکھا کہ کلبھوشن یادو کی شناخت کی تصدیق کی جائے, لیکن بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا. کلبھوشن کے پاس 2 اصلی بھارتی پاسپورٹ کیسے آئے, لائک 2 ویلڈ پاسپورٹس, اس کا بھی بھارت کوئی جواب نہیں دے سکا. بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ کلبھوشن یادو بھارتی نیوی سے ریٹائرڈ ہیں. بھارت یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ کلبھوشن یادو بھارتی بحریہ سے کب اور کس طریقے سے ریٹائر ہوا, کیونکہ گرفتاری کے وقت کلبھوشن کی عمر 47 برس تھی اور جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے وہ بھی وہ پیش نہیں کر سکے. مختلف طریقے سے یہ کیس جو ہے ٹریول کرتا ہوا یہاں تک آیا ہے. بہت سارے دنوں سے ہم یہ بھی سن رہے تھے کہ بہت زیادہ ہوپس ہائی مت کیجیے, پاکستان کی انٹرنیشنل لابی اتنی مضبوط نہیں ہے. یقیناً یہ بات سچ ہے, لیکن آئی تھنک کہ جو فیصلہ آیا اس سے تو یہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کو وکٹری یقیناً ملی ہے. یقیناً آپ اسپن دیکھیں گے, آپ مختلف جگہوں پر دیکھیں گے, لیکن اس کے باوجود اٹس اے بگ ڈے فار پاکستان. آئی اسٹارٹ ود صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ آئی سی جے کے فیصلے کو, کنسیڈرنگ کلبھوشن یادو آپ لوگوں کے زمانے میں ایک بہت زیادہ آپ کو کرٹیسائز کرنے کا ٹاپک تھا؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کیس تھا ڈے 1 سے ہی کافی اسٹرانگ تھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ریڈ ہینڈڈ بندہ پکڑا گیا, 2 پاسپورٹس تھے, اور پھر اس کی سٹیٹمنٹس آئیں, اور پھر ہم نے کوئی جلد بازی نہیں کی. ہم نے اس کا ڈوزیئر جنرل اسمبلی میں بھی دیا, یونائٹڈ نیشنز میں, اور اس کو انڈیو اہمیت بھی نہیں دی, جو ہماری اپوزیشن ہمیں بہت کہہ رہی تھی کہ اس کو آپ انڈیو اپوزیشن اس کو دیں, کہ جی میاں نواز شریف نے کلبھوشن کا نام نہیں لیا, اور اس قسم کی فضول قسم کی ایلیگیشن لگتی رہی ہمارے پہ. لیکن کیونکہ یہ لیگل میٹرز ہوتے ہیں اور ان کو آپ نے ایک بڑے کولڈ طریقے سے لیگل میٹر تو اس کو بھارت نے بنایا, آئی سی جے میں تو بھارت لے کے گیا, آپ لوگوں نے تو اس کو لیگل بھی نہیں بنایا. نہیں, ایون فار اس اٹ واز, ہمارے لیے بھی لیگل میٹر تھا, اور ہم نے اس کا ٹرائل اسی طریقے سے کیا جیسے کہ دنیا بھر میں جاسوسوں کا ٹرائل کیا جاتا ہے, اور اس کو ہم نے کوئی بہت زیادہ ان نیسیسری ہوا نہیں دی. لیکن آج پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ایک ان کا جاسوس جو ہے وہ پاکستان میں آیا, اور وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے آیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کو پتہ چلا کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا تھا, جو پاکستان میں ایک گینگ کو آپریٹ کر رہا تھا, اور یہ ہندوستان کے ایک اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم تھا, ایک اسٹیٹ سپانسرڈ ہندوستان کا پاکستان کے اندر اٹیکس تھے, تو جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ہمیشہ کے لیے ایک ہندوستان کے خلاف کاؤنٹر ایلیگیشن آ گیا کہ ہندوستان پاکستان میں کیا کچھ کرتا رہا ہے. تو فرام دس پوائنٹ آف ویو, اور اب آئی سی جے کا بھی جو فیصلہ آ گیا, تو ہماری پوزیشن جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے آج ایک سکون کا اور خوشی کا دن ہے. رائٹ, شاندار, آپ ایگری کرتی ہیں اٹس اے بگ ڈے فار پاکستان ٹوڈے؟ کیونکہ انڈین میڈیا, اینڈ اگین سیڈلی ٹو سے کہ کہیں کہیں جہاں انڈین میڈیا کا انفلوئنس اور انٹرنیشنل پبلیکیشنز تو وہ اس کو سپن دے کے رپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیے جی, انڈیا کی تو بہت فنی کچھ ہم نے سپنز دیکھی ہیں پوسٹ پلوامہ. ابھی جو لیٹسٹ دیکھا تھا, میں بھی ایک اور شو میں یہ بتا رہی تھی کہ 6-7 اینکرز اکٹھے کھڑے ہو کہہ رہے کہ جی جو گرم ہوا سندھ میں آ رہی ہے, انڈین سندھ میں, وہ پاکستانی سندھ کو ری ڈائریکٹ کر کے بھیج جائے. کاش ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی جو اسی گرم کو ٹھنڈی ہوا بنا دیتے. تو دیکھیں, جوکس اسائڈ, انڈین میڈیا, آئی ہیو ٹو سے ون تھنگ اباؤٹ پاکستانی میڈیا, ہم جتنا بھی آپس میں ڈس ایگری کر لیں, اٹس اے فار مور ریسپانسبل
responsible media than Indian journalism. आपकी PTI की जो कल tweets थी वो ये नहीं कर रही थी वैसे. मैं भी जी PTI से हूँ और शायद मेरा difference of opinion हो सकता हो. कि मीडिया जो है वो बिका हुआ और खराब किस्म का मीडिया है. वो जिसके बारे में कह रहे थे उसको समझ आ गई थी. उसको समझ आ गई थी. हम ना दिल पर ले उसको. नहीं, हर बंदा देखिए क्लीन कॉन्शियस पहली बात. दूसरी बात देखिए जी, ये केस अव्वल तो पाकिस्तान ने किया नहीं ICJ में, ठीक है, इंडिया ने किया. इशू उनको था 2-3 चीजें, उनके क्लेम्स थी. एक पहला उनको चाहिए था काउंसलर एक्सेस कि इंडियन एम्बेसी अपने उससे मिल सके, उससे which will include कि उनको कोई बाशिंदा है जो भी है वो इंडियन, ठीक है. वो तो वो शुरू को मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो नेवल कमांडर है सर्विंग. वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो रॉ में भी काम करते हैं, ठीक है. तो इस केस में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी हुई, जो हमने पॉइंट रेस किया, वो जज तो नहीं माना क्योंकि वो कानून में उसकी जगह नहीं है. हमने क्या रेस किया? सबसे पहला इशू कि जी काउंसलर एक्सेस हम इंडियन सिटीजन को देते हैं, इंडियन स्पाई को जो टेररिज्म में कन्विक्ट हुआ है उसको तो हम दहशतगर्द देना. उसकी क्या हकूक है, ठीक है, कि जो एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन जो पाकिस्तान में रह रहा हो, काम कर रहा हो, उसको अरेस्ट करे कोर्ट्स, तो उसको तो हम कर देते हैं. आप एस्पियोनाज में हैं, आप स्पाई हैं, आप टेररिज्म दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मुल्क में अमन व अमान को बर्बाद कर रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं इस मुल्क को, खुद एडमिट भी करते हैं. तो उसको हमने ये चैलेंज किया कि आर्टिकल 36 जो वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर राइट्स है वो उस पर अप्लाई ही नहीं करता. और वो भी तब हमने रेस किया जब इंडिया ने हम पे केस किया, ठीक. तो विक्ट्री की बात तो वहां से गई. विक्ट्री उनकी होनी थी अगर नंबर 1 वापस करना, ICJ कहते कि हमें वापस हमारा बंदा, और नंबर 2 इसको फांसी नहीं लग सकती, नंबर 3 इसको भेजो. तीनों बातें हट गई. अब इंडियन मीडिया जो करता है स्पिन कर सकता है और उनको करना है. इतना पैसा लगा है ICJ में, ठीक है जी. लेकिन जो जरूरी बात है कि इस केस में हमें ये पता था यही नतीजा होना है, क्योंकि ये छठा केस है इसी आर्टिकल 36 पे ICJ का. आर्टिकल 36 सिर्फ ये कहता है कि जी अगर कोई दहशतगर्द हो, चाहे वो स्पाई हो, वो भी उसी मुल्क का बाशिंदा है, उसको इतना हक है, सजा उसकी जो भी हो, कि वो अपने मुल्क का वकील या जो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है आप उसको फॉलो करके So these are international norms and standard. उसमें ये this is what I was saying कि expected था. Even death sentence के ऊपर भी रिव्यू जिन्होंने कहा है, उन्होंने एक एडवाइजरी ओपिनियन दिया है कि आप ये, क्योंकि एक जिंदगी एक जान की बात है, they don't believe in death sentence. आप उसको देख लें और जो पाकिस्तान को अदालत सही लगे, जो पाकिस्तान को तरीका सही लगे, ICJ आप ये नहीं बाइंड कर सकता कि जिसको इंडिया भेजे इंडिया में ट्रायल करे. राइट चंदना, हम एक ब्रेक पे जाने. मेरे साथ रज़ा रूमी साहब भी मौजूद हैं, बैरिस्टर साहब भी मौजूद हैं. वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक. एंड वेलकम बैक. रज़ा रूमी साहब, आज के आपकी ट्वीट्स भी मैंने देखी. आज के डिसीजन को आप किस तरीके से देखते हैं? जी मैं तो यही देखता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी जो है ये खबर है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ डिमांड थी इंडिया की तरफ से वो तो रिजेक्ट हो गई हैं, जिनमें सरे फहरिस्त ये थी कि पाकिस्तान में उनका ट्रायल हो ही नहीं सकता था और उनको गलत ट्रायल हुआ है और उनको वापस दिया जाए इंडिया को वगैरह वगैरह. तो कोर्ट ने तो उस सबको रिजेक्ट कर दिया है. जहाँ मेरे ख्याल से एक इशू था काउंसलर एक्सेस का, वो तो एक्सपेक्टेड था कि ICJ जो है उसको इंक्लूड करेगी अपनी वर्डिक्ट में, और वो एज एक्सपेक्टेड उन्होंने वही कहा. बाकी उन्होंने जो कहा है रिकंसिडरेशन का या रिव्यू का जो उनका यहाँ पे केस चला था, तो वो भी अगर काउंसलर एक्सेस आ जाएगी तो फिर वो रिव्यू भी बनता है. अगरचे कि उन्होंने जो इंडिया की एक और बहुत बड़ी डिमांड थी कि जो ट्रायल हुआ है उसको वो जो है डिक्लेयर किया जाए कि वो गैर कानूनी था, वो भी कोर्ट ने नहीं माना. और उन्होंने पाकिस्तान का जो प्रोसेस है अदालती और लीगल, उसके ऊपर अपना फेथ भी जाहिर किया. उन्होंने कहा कि आगे पाकिस्तान की अपनी स्वाबदीद है कि वो किस तरीके से और कौन से कानून के तहत रिव्यू को करवाए. तो मेरे ख्याल से ये तो एक अच्छी चीज हुई है पाकिस्तान के हक में. लेकिन इससे बड़ी जो चीज है जो कि मेरे ख्याल से उस पर अभी इतनी बात नहीं हो रही, वो ये कि पाकिस्तान का जो दरीना स्टांस रहा है अबाउट स्पाइज एंटरिंग इनटू पाकिस्तान, और जो दहशतगर्दी के साथ ताने बाने उसके मुख्तलिफ मिले भी हैं, चाहे वो कन्फेशंस में हो या दीगर जो रिपोर्ट हम देखते रहे हैं, तो वो एक तरह से पाकिस्तान की विंडिकेशन भी है
کہ ICJ نے بھی اس کو کہا یہ ہے بڑی کہ اہم بات کریں آپ رضا صاحب. یہ پوائنٹ 137 میرے سامنے ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ with regards to India's convention that it is entitled and its request to annul the decision of the military court and to restrain Pakistan from giving effect to sentence or conviction. اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ this cannot be upheld. So it means انہوں نے پاکستان کا موقف مان لیا ہے. جی بالکل, اس کی وجہ یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو پریزنر آف وار ہوتے ہیں جو یہ عالمی کنونشن کے تحت کور ہوتے ہیں, دوسرے جو اسپائز ہوتے ہیں. اب یہاں پر بھی وہ انڈین گورنمنٹ ڈینائی کرتی رہی کہ وہ اسپائی نہیں ہے جو ان کا آفیشیل ان کا جو بیانیہ ہے, لیکن کورٹ نے اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی اور انہوں نے پاکستان پر چھوڑا ہے. اور باقی یہ کہ دیکھیے کونسلر ایکسیس ہو چاہے ریویو آف ٹرائل ہو, یہ ڈیو پروسیس کے تقاضے ہوتے ہیں. یہ ہونا ہی تھا اور یہ ٹھیک ہے, ہو بھی جائے, اچھی بات ہے. اگر انڈیا کو کوئی یہ خیال ہے کہ بھئی وہ کوئی ایسی لے آئیں گے اس کی ڈیفینس میں چیز تو وہ لے آئے. جہاں تک پاکستان کے موقف کا تعلق ہے میرے خیال سے اس کی کافی حد تک پتہ ہوئی ہے. رائٹ, بیرسٹر راشد, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کس طریقے سے پاکستان نے اس مقدمے کو لڑا تھا, اگر ہم اس کے لیگل پہلو پر آ جائیں, اور لیگلی کہاں پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. اس میں بیسکلی جس طرح سے ہم نے اس کو پروسیڈ کیا, میرا خیال ہے یہی بیسٹ وے تھا اس کو پروسیڈ کرنے کا, کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں 4 چیزیں تھیں, 4 مطالبات تھے جو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اس میں تھے, ان کے جو لائرز نے پیش کیے. ایک تو کونسلر ایکسیس تھی انڈر سیکشن 36 آف BCCR. دوسرا اس میں یہ تھا کہ آپ ریویو اور ریکنسیڈر کریں. تیسرا جو اہم تھا کہ جی اس کی جو کنوکشن ہے وہ چونکہ آرمی کورٹ سے ہوئی ہے اس کو انل قرار دیں, اس کو کویش کریں, اس ججمنٹ کو ختم کریں. یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا جس پہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ گھنٹے لگائے. اگر آپ ہیئرنگ کی ساری پروسیڈنگز دیکھیں تو سب سے زیادہ ٹائم اس چیز پہ انہوں نے لگایا کہ جی آرمی کی جو کورٹس ہیں وہ فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیتی. چوتھا اس میں یہ تھا کہ جی اس کو ریلیز کر دیا جائے فوری طور پہ تاکہ وہ اپنے مقدمے کو ڈیفینڈ کر سکے. اب جو 2 ان کو اس میں دیے گئے ہیں جو اس میں ان کے حق میں ججمنٹ ہوئی ہے, وہ صرف یہ 2 بیسک جو ایلیمنٹس ہے اس پہ ہوئی ہے. ایک تو کونسلر ایکسیس ہے, دوسرا ریویو ریکنسیڈر. یہ ایک بیسک ریلیف ہوتا ہے جو اس قسم کی کورٹس دیتی ہیں, اور ہر قسم کے کیسز میں انہوں نے دیے ہیں. باقی اگر پچھلے کیسز دیکھیں اس میں ایک آدھ جو ڈیسیژن ہے اس میں انہوں نے کنوکشن کو انل کیا تھا, لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں SP نوج کے چارجز کی وجہ سے کورٹ کا جو جھکاؤ ہے وہ پاکستان کی طرف رہا ہے, بلکہ پاکستان کی جو کورٹس ہیں اس کا جو پورا سسٹم ہے اس کو انہوں نے اکنالج کیا ہے, اور اس میں بلکہ مرسی پٹیشن جو ہے اس کو بھی ریویو اور ریکنسیڈریشن کی پٹیشن قرار دیا ہے, کیونکہ وہ جو مرسی پٹیشن تھی وہ انڈر سیکشن 133B آف پاکستان آرمی ایکٹ 1952 ان کی مدر کی طرف سے کی گئی تھی چیف آف آرمی اسٹاف کو. وہ ابھی تک پینڈنگ ہے, اس کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہے. تو اس حوالے سے, اور دوسرا پشاور ہائی کورٹ کے جو ڈیسیژنس تھے وہ بڑے اسٹرانگ ڈیسیژنس تھے. تو اگر آپ پورا دیکھیں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو انہوں نے پریز کیا, اس کو ایکسیپٹ کیا کہ اس کو جو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہے, جس کا انڈیا ہمیشہ سے تقاضا کرتا رہا ہے کہ جو ٹرائل ہوا ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہوا. اب اگر ریویو یا ریکنسیڈریشن کی بات کریں تو وہ تو آلریڈی پینڈنگ ہے, وہ ایک اپیل مرسی پٹیشن کی صورت میں پینڈنگ ہے, یا یہ JRB فائل کر سکتے ہیں اس جو سزا ہے اس کے خلاف. لیکن مین کوئی فتح میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کو ہوئی ہے. پاکستان کا کیس اسٹرانگ رہا ہے, پاکستان نے پراپرلی اس کو پلیڈ کیا ہے, کیونکہ SP نوج کے جو چارجز ہیں بڑے سیریس ہوتے ہیں. اب انڈیا کی میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلطی تھی کہ پورے انٹرنیشنل لیول پہ ایک جو بات ہے کہ ان کا اسپائی پکڑا گیا. اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو جب کسی اسٹیٹ کا اسپائی پکڑا جاتا ہے تو وہ مکر جاتے ہیں, وہ اس کو ٹیک آن نہیں کرتے کہ یہ ہمارا بندہ ہے, ہمارا اسپائی ہے. تو انڈیا نے جو اسپائی کو ٹیک آن کیا اس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو پورے لیول ہے اس پہ ایک جگ ہنسائی بھی ہوئی, ایک بیڈ ریپیوٹ بھی ڈیولپ ہوئی ان کی. دوسرا انڈر سیکشن 1373 آف UN ریزولوشن انڈیا کا بینگ ریسپانسبل اسٹیٹ ایک کردار مشکوک ہو گیا, کیونکہ آپ کسی بھی طرح کسی اور اسٹیٹ کی نیشنل سیکیورٹی میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. SP نوج کی کاروائیاں بلوچستان میں ہوئی یا کراچی میں ہوئی, اور پاکستان نے 13 ٹائم انڈیا کو لکھا اسسٹنس کے لیے, تو کہیں سے بھی کوئی اسسٹنس پرووائڈ نہیں کی گئی. پاکستان اگر دیکھیں جو BCCR کی جو یہ مانگ رہے ہیں 36 کے انڈر جو ایکسیس مانگ رہے ہیں,
پاکستان نے آج تک کبھی ڈینائی نہیں کیا اس کو. پاکستان صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم نے آپ کو نام دیے ہیں جو اس شخص کو اسسٹ کرتے رہے ہیں پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے, لوگوں کی ہلاکتوں میں جو لوگ ذمہ دار ہیں, اس میں ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں اس میں آپ ہیلپ کریں. نے کبھی بھی ہیلپ نہیں کی, وہ ڈائریکٹلی ICJ میں گئے ہیں, حالانکہ ان کے پاس. صاحب آپ نے ہمیں بڑی تفصیلاً بتایا کہ ہاؤ دس از ایکچولی بیک فائر فار انڈیا. رانا صاحب آپ سے بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں آج, بڑے آپ سے تلخ سوال بھی ہو سکتے ہیں, لیکن لیٹس لیو دیٹ, موو آن, کہ کیا کہا, کیا آپ لوگ نے نہیں کہا, کیوں ہوا, چھوڑ دیں اس کو. اس وقت اب یہ نظر نہیں آ رہا کہ گیم کیا کر رہا تھا بھارت پاکستان کے ساتھ, اور آگے اس کو ہم کیسے لے کے جا سکتے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ بھارت خود ہی وہاں چلا گیا, تھنکنگ کہ شاید پاکستان کمزور ہے, تھنکنگ کہ شاید پاکستان اپنا موقف نہیں منوا سکے گا, لیکن وہ خود ہی ان کو شرمندگی ہو گئی. لیکن اب یہ نظر نہیں آ رہا کہ انٹرنیشنلی ہمارا جو نیبر ہے جس سے ہم اچھے تعلقات یقیناً رکھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ مسلسل پاکستان کو امبیرس کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں, ہندوستان نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی ہے, پاکستان پہ جنگیں مسلط ہوئی ہیں, وہ ہمارے ملک کو فائنینشلی اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کرتا ہے, اور پاکستان کی ہر فورم پہ مخالفت کی ہے. تو پاکستان کے ساتھ تو بدترین دشمنی کا مظاہرہ انہوں نے نہ صرف اب کیا ہے, ہمیشہ کیا ہے. اور لیکن یہ والا جو کیس ہے کلبھوشن یادیو والا, یہ تو ایک فردر اگریسو, مطلب اٹ از اماؤنٹس ٹو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم. وہ صرف یہاں پہ اسپائنیج کے لیے نہیں آیا تھا, وہ تو یہاں پہ گینگز آرگنائز کر کے مار دھاڑ اور کیا کچھ کر رہا تھا, اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہا تھا. تو اب ہمارے فورن پالیسی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اس کو کہاں تک کتنا پلے کرنا چاہتے ہیں, اور ہماری جو خواہش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں, تو حکومت اس کو کیسے بیلنس کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیلنج ہوگا, اور آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا کہ حکومت اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے. ایک طرف تو پاکستان میں ڈیمانڈ ہوگی کہ ان کو سزائے موت دی جائے, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا, اور دوسری طرف ہندوستان کے ساتھ آپ کی ایک درینہ خواہش ہے کہ آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہو, اور آپ اس خطے کے اندر امن کو لے کے آئیں. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا, اور میں دیکھوں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. بڑی آپ نے اہم پوائنٹ ریز کیا ہے رانا صاحب, ویری ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ان کے فورن آفس سے تو آ بھی گیا میسج کہ بھارت یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم سے اچھے تعلقات رکھنے, تو چھوڑیں آپ کلبھوشن یادو کو. سو انہوں نے تو یہ بات کرنی ہے, ہمارے فورن آفس ابھی ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا ہے. واٹ آر آور آپشنز؟ دیکھیے جی, آپ کے بہت سارے آپشنز ہیں. یور ان دا وننگ سیٹ, ٹھیک ہے. ڈرائیونگ سیٹ میں انڈیا تھا کیونکہ اس نے کیس کیا ICJ میں. وننگ سیٹ میں آپ ہیں کیونکہ شروع میں جیسے بتایا انڈیا کی جو 3 ڈیمانڈس تھی اس میں صرف ایک پہ نظر ثانی کی ICJ نے, وہ یہ ہے کہ ان کو کاؤنسلر ایکسس دے دیں. آرٹیکل 36 آف VCCR یہ کہتا ہے کہ جو بھی باشندہ, چاہے وہ, کیونکہ اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے باشندے میں, چاہے وہ اسپائی ہو, چاہے وہ دہشت گرد ہو, اسپیوناج کرو, جو بھی کرو, ہے تو انڈین نا, 2 پاسپورٹ پکڑے ہوئے, وہ آپ کے ملک میں, چاہے اس سے جتنی میں بربادی پھیلائی ہو, اس کو اتنا حق ہے. کہ بھارت نے ممبئی اٹیکس پہ کیا کیا, جس پہ آج ڈونلڈ ٹرمپ بالکل ٹویٹ بھی کریں. لیٹ می جسٹ برنگ دیٹ ٹویٹ آلسو. آفٹر 10 years search, the so-called mastermind of the Mumbai terror attacks has been arrested in Pakistan. Great pressure has been exerted over the last 2 years to find him. This is President Donald Trump, جس کا obviously تعلق آج حافظ سعید کی گرفتاری سے ہے, ان کو کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے. ان کے ساتھیوں سمیت لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ کی ذیلی تنظیم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے رہنماؤں کے خلاف 2 مقدمات درج کیے گئے تھے. حافظ سعید پر دہشت گردوں کی مدد کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے الزامات ہیں. ان پر مختلف افراد سے زمینیں حاصل کر کے دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کا بھی الزام ہے. بٹ ہی از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو مومنٹ. مجھے تو کوئی ڈائریکٹ لنک اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ دا سیکنڈ جس لمحہ انڈیا جاتا ہے ICJ اور یہ کیس کرتا ہے پاکستان پہ, اس کو وہ ساری باتیں ماننی پڑی جو وہ کیس میں تھیں. 2 پاسپورٹ ہولڈر ہے, سرونگ کمانڈر ہے, را میں بھی ہے, تو وہ چیز تو انڈیا کو ہضم کرنی ہی پڑی. ٹھیک ہے, جو دنیا میں ہمارا ایک موقف تھا کتنے سالوں سے کہ جی ہم میں ایکسٹرنل انفلوئنس ہوتا ہے, بلوچستان میں انریسٹ ہے یا سندھ میں ہے, کوئی باہر کا ہاتھ ہے, وہ کوئی عمر ماننے والا نہیں تھا. تو یہ کیس جو ICJ میں انڈیا لے کے گیا, یہ ان کی ایک مجبوری تھی کیونکہ وہاں پہ ان پہ پریشر تھا کہ جی ہمارا بندہ اس کو واپس لے کے آؤ.
اب واپس تو نہیں لے پائے کیونکہ ICJ کو بھی پتا ہے کہ کتنا سینسیٹیو کیس تھا اور قانون کی پہنچ ایک حد تک ہی ہوتی ہے اور ICJ نے بہت کلیئرلی کہہ دیا کہ جی اب آپ پاکستان کی ثوابدید ہے کہ آپ کیوں کیا کرنا چاہتے ہیں. ویسے بھی it's not never binding. میں تو ڈر رہی تھی وقت میں کہ پتہ نہیں it could really be against پاکستان کی ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں تھا. big day for Pakistan. I agree with you. یہ ایک انٹرنیشنل ایکنالجمنٹ بھی ہو گئی کہ یہ بندہ وہاں پایا جاتا ہے جہاں پہ CPEC گوادر جہاں پہ ہمارے سب سے خطرناک بلوچستان and BLA اب ٹیررسٹ گروپ بھی بن چکا ہے. America has acknowledged that, so things have moved on. بالکل جی. تو جو ہمارا موقف تھا وہ اب گلوبلی مانا جا رہا ہے. ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے ابھی ایک اور شو میں یہی بات کہی کہ افغانستان کے ریفیوجیز 40 سال ہم نے کھلے دل سے ان کو ایکسیپٹ کیا. پاکستان فرنٹ لائن وار اور ٹیرر میں ملک تھا. ہمیں تو کوئی 9/11 میں انوالو نہیں تھا. ہمارے لوگ مرے شہادتیں ہوئی ہماری اور کوئی ہماری اچھائی کو اکنالج کرنے کو بجائے الٹا ہمیں پڑ گئے. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. تو اس میں ہماری بھی تھوڑی سی کمزوری تھی. افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجتے ہیں نہیں. what I'm saying is کہ 40 years سے افغان ریفیوجیز کو ہم ہاؤس کر رہے ہیں. پاکستان غریب ملک ہونے کے باوجود ہم نے ان کو اپنی سینے سے لگایا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے پڑوسی ہونے کی حیثیت سے. لیکن گلوبلی ہمیں کہا کیا جاتا ہے اگر اس میں 90% میں کہہ لوں کہ باہر کے لوگوں کا ہاتھ ہے 10% ہماری بھی کمزوری تھی کہ ہم اپنی جو ہم نے احسان کیے ان ممالک پہ جب ان کے سختی میں ان کو ہماری ضرورت تھی ہم وہ بیانیہ نہیں کر پائے دنیا میں. ہم کوئی پازیٹیو سپن دینے کی ضرورت نہیں تھی. سچ بتانے کی ضرورت تھی کہ ہمارا کردار دیکھیں. تو اس کیس میں بھی اللہ کا شکر ہے ہمارا ہی کردار سامنے آیا ہے. جب آپ کہتے ہیں پوسٹ پلوامہ ہمارا ایک پاکستانی وہ مرا ہوا پاکستان واپس آیا اس کا نہ ٹرائل ہوا نہ کچھ ہوا جیل میں تھا. ابھی کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں. کلبھوشن یادو کا ہم نے ٹی وی پہ بھی اس کو ایئر ٹائم دیا. اپنی والدہ سے وہ ملا ان کا پورا کیس ہوا. ملٹری کورٹ نے ٹرائی کیا. اگر کوئی سول کورٹ ٹرائی کرتی تو ہم کہتے جی جج بک گیا. یہاں پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو سارے مواقع فراہم کیے گئے جو اس کیس اور جو بلوچستان میں تشدد ہوا ہے جو بلوچستان میں بربادی ہو رہی ہے کتنے سالوں سے کس سے چھپا ہوا ہے. رائٹ. یقیناً ایک مسئلہ بنا رہا بلوچستان فار دا لانگسٹ ٹائم اور پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہماری نیبر اس میں انوالو تھے. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. شاہ محمود قریشی صاحب نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ٹویٹ کیا ہے کمانڈر یادو shall remain in Pakistan. He shall be treated in accordance with the laws of Pakistan. This is a victory for Pakistan. اس سے پہلے ان کی کاؤنٹر پارٹ جو بھارت میں ہے انہوں نے اس کو انڈیا کے لیے وکٹری کہہ دیا تھا. ان کے فورن آفس نے بھارت نے یہ کہا تھا کہ واپس کر دیا جائے کلبھوشن یادو کو. رضا رومی صاحب ناؤ کم ٹو دا ٹف پارٹ. یہ تو ٹھیک ہے آج ہم کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہیں بھارت کہہ رہے ہیں وہ جیتا ہے لیکن پاکستان انڈیا کے تعلقات ایک خاص جگہ پر ہیں. اینڈ پاکستان کا جو ایک تاثر بنا ہوا ہے انفارچونیٹلی وہ بھی ایک حقیقت ہے. ڈو یو تھنک آج کے مقدمے سے یا پھر کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں حافظ سعید صاحب کو ہم لے سکتے ہیں ان کا اریسٹ یا ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوتی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے پاکستان کے پرائم منسٹر کی یہ کچھ تاثر بدلنے میں کامیاب ہوگا پاکستان دنیا میں اپنا؟ جی بالکل ہوگا. میرے خیال سے جو پچھلے کئی مہینوں سے بہت سارے اقدامات ایسے پاکستان نے اٹھائے ہیں جس سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ٹرسٹ دوبارہ ریوائز بھی ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ پلوامہ کے بعد بھی پاکستان کا کانڈکٹ جو تھا وہ کافی اس کی بھی پذیرائی ہوئی دنیا بھر میں. جس طرح کہ پرائم منسٹر عمران خان نے انڈیا کو پھر سے مذاکرات کی دعوت دی. ان کا جو پکڑا گیا تھا پائلٹ اس کو حوالے بھی کر دیا واپس ان کے. اور جو ہمارا بالعموم میں ایک رویہ تھا اگرچہ کہ وہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن تھا وہ اٹیک بھی اور انڈیا کی جارحیت بھی اور جھوٹ بھی وغیرہ وغیرہ لیکن ہم نے بڑی سنجیدگی سے اس پوری چیز میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا. اور ابھی جو حالیہ بیانات بھی آئے ہیں سینئر آفیشلز کی طرف سے اور جس میں کہ کنیکٹیوٹی کی بات بھی کی گئی ہے کرتارپور کا جو کھل رہا ہے کوریڈور وہ والا جو ایک ہے پیس انیشیٹو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں. اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ جہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر بھی کم ہو رہا ہے اور میرے خیال سے دوبارہ سے کوئی بات چیت کا راستہ بھی نکل سکتا ہے. ابھی تو پرابلم یہ ہے کہ انڈیا میں مودی کا نیا الیکشن ہوا ہے
اور ان کی ہارڈ لائن ہے مسلمانوں پہ بھی, پاکستان پہ بھی, لیکن وہاں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کا بہت زیادہ دوستی بھی ہو سکتی تو اپنا بارڈر اور تعلقات جو ہے وہ پرامن رکھے جائیں. اور دوسری بات ہے کہ انڈیا کو بھی ایکسس چاہیے سینٹرل ایشین مارکیٹ کو کی طرف, اور وہ بھی افغانستان کے تھرو ملتا ہے. اس میں معاشیات کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے جو کہ میرے خیال سے الٹیمیٹلی یہ پوری چیز کو شفٹ کرے گا, لیکن اس میں وقت لگے گا. تو ان شارٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی اپروچ ہے, پی ایم عمران خان کی جو اپروچ ہے, مذاکرات کی دعوت دینا بار بار, چاہے وہ جیسے بھی ہو, لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن میں مکمل اس کی تائید کرتا ہوں, بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جس طرح کے ہر دونوں ممالک میں جو اندرونی حالات ہیں, ہندوستان میں بھی معیشت کا بہت بڑا کرائسس ہے, یہاں بھی ہے, تو اس وقت جو ہے ہمیں ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, زیادہ دین کے نئے نئے پھڈے اور جھگڑے کھڑے ہو جائے تو وہ اس سے ساری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. رائٹ, ویری امپورٹنٹ. رانا صاحب, پاکستان امریکہ ہمیشہ تعلقات کبھی اوپر جاتے ہیں کبھی نیچے آتے ہیں. ریسنٹ ڈیولپمنٹس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی اہم ہوگی پرائم منسٹر کی ملاقات پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے, یہ دورہ کتنا اہم ہے, اور کہاں پہ پاکستان نظر آ رہا ہے آپ کو امریکہ کے ساتھ ان دا فیوچر؟ دیکھیں, پاکستان جس ملک کی معیشت خراب ہو جائے اور معیشت ٹوٹ جائے, وہ ملک جو ہے وہ اپنے دو پاؤں پہ کھڑا ہو کے بات نہیں کر سکتا. اور ابھی جو ہمارے جو لیگل ایکسپرٹ, میں نام مس کر رہا ہوں, وہ مطلب وہ ایک کمزوری کی بات کر رہے تھے. شاہ محمود کا جو میسج آیا ہے وہ بھی ایک کمزور میسج ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو اسی فیصلے کے کیسے کمزور میسج ہے رانا صاحب کہ کاؤنسلر ایکسیس جو ہے وہ انہوں نے کہا واپس نہیں کریں گے. ایک ایسا شخص جو کہ ڈکلیئر ہو گیا کہ وہ ایک جاسوس تھا اور اس نے پاکستان کے اندر سینکڑوں بندوں کو مروایا اور پاکستان میں ڈسٹرکشن کی, اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ وہ جاسوس ہے, تو اس کے لیے کاؤنسلر ایکسیس کی بات ہوئی ہے, اس کے ری ٹرائل کی بات ہوئی ہے. تو مطلب اس فیصلے کو ابھی آپ کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہوگا, اور کرائم کو اور بزنس کو آپ کیسے مکس کر سکتے ہیں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ انڈیا کے ساتھ کیا پوزیشن لیتے ہیں, کیونکہ یہ ایک آپ کی اسٹرینتھ کا پوائنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اور اب آپ اس کو بارگین اگر کرتے ہیں کسی بینیفٹ کے لیے تو پھر وہ آپ کی پالیسی بن جائے گی. اسی طرح سے امریکہ نے جو آپ کو بلایا ہے وہ آپ کے لیے نہیں بلایا, ان کا اپنا ایجنڈا ہے افغانستان کے اندر, اور اس کے ساتھ اس کو آپ اپنی کس طریقے سے آپ اپنے پاکستان کے مفاد کو بھی ساتھ شیئر کرتے ہیں, یا یس سر نو وہاں کر کے آ جاتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو جیسے پہلے یہاں پہ وہ مانگتے کم تھے اور ہم دیتے زیادہ تھے, اگر اسی قسم کی میٹنگ ہونی ہے تو ہم لوگ تو سٹنگ ان اپوزیشن بہت کرٹیکلی دیکھیں گے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو وہاں کیسے نمائندگی کی جاتی ہے. اگر آپ ویک وکٹ کے اوپر کھیلیں گے تو میرا خیال ہے آپ کو جانا نہیں چاہیے, اور اگر آپ کسی اسٹرینتھ پوائنٹ سے جاتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی quickly remind you from corridors of recent history, جب نواز شریف صاحب اس پرائم منسٹر گئے تھے امریکہ, دیکھیں یہ پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے, اس وقت کے پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات تھی, انہوں نے پہلی لائن کیا کہی تھی, میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو یاد ہے کہ نہیں, do you remember انہوں نے کیا کہا تھا پریس کانفرنس نہیں, انہوں نے کہا تھا we have to put our house in order, this is what he said. اب آپ کو پھر یہی کہا جائے گا کہ you have to put your house in order. ہم جب کرنا چاہ رہے تھے تو نہیں کرنے دیا, آج انہوں نے جو ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے کیا ہے اچھی بات ہے, آپ فیٹف کے اندر آپ کی پوزیشن شاید تھوڑی بہتر ہو جائے, ہم بھی یہی کرنا چاہتے تھے. لیکن میں تو بات کر رہا تھا امریکہ کے دورے کی کہ آپ نے ایک فہرست کے ساتھ جانا ہے کہ ہمارے لاسز کتنے ہیں, ہمارے لاسز اس افغان جنگ کی وجہ سے کتنے ہیں, اور ہمیں ڈو مور تو ہم نے بہت کر دیا ہے. تو وی ول ہیو ٹو سی کہ ہماری حکومت کیا پوزیشن لیتی ہے انڈیا کے ساتھ, کیا پوزیشن لیتی ہے امریکہ کے ساتھ. دیز آر ٹیسٹنگ ٹائمز, لیکن اس میں ہماری غربت, ہمارے ملک کی افراتفری, اس حکومت کے اوپر عوام کا عدم اعتماد, یہ ساری چیزیں آپ کو بہت کمزور وکٹ پہ کھڑا کرتی ہیں. رائٹ چندنا صاحبہ, یور آنسر ٹو دیٹ, وہ کہہ رہے ہیں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, ویل سی ہاؤ اٹ گوز. مجھے تو بہت عجیب سی پیسمسٹک سی آؤٹ لک لگی ہے اور ذرا بے بنیاد سی ہے. پاکستان کا پچھلے 10 مہینوں میں جو انٹرنیشنلی ہم نے ایک اڑان دیکھی ہے, ایک اکلیم دیکھا ہے ایز اے رسپانسبل نیشن, ہمیں ثالثی کے لیے بلایا جا رہا ہے. ہم کوئی نہیں ہیں گلوبل افیئرز میں, ہم ترکی نہیں ہیں, ہم ایران نہیں ہیں, ہم سعودی نہیں ہیں, کسی کے پاس تیل ہے, کسی کے پاس ٹریڈ ہے, لیکن پچھلے 10 مہینے میں
جو ہمیں گلوبلی اکنالج کیا وہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, آپ کوئی بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی, آپ نیو یارک ٹائمز میں ہیں, فار آل دا رائٹ ریزنس, پہلے بھی ہوتے تھے بٹ فار آل دا رانگ ریزنس, آپ کو اکنالج کیا جا رہا ہے, آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹیپ فارورڈ. آپ کی سب سے بڑی, ایک منٹ سر, آج پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ انڈیا کو افغان پیس ٹاک سے پیچھے کر دیا گیا. یہ پچھلے 10-15 سال میں نہیں ہوا, 40 سال میں نہیں ہوا, یہ ہماری سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہے. اور شاہ محمود صاحب کے ٹویٹ میں اور سشما جی کے ٹویٹ میں فرق اس لیے بھی ہوگا کہ شاہ محمود صاحب ایک اولڈ سکول پولیٹیشین ہے, وہ ایک طریقے سے بات کرتے ہیں, پرانے خاندان سے ہیں. ہمیں اپنا وقار دیکھ کے بات کرنی ہوتی ہے, ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ کے بات کرتا ہے. آپ کا جتنا اپنے بارے میں اچھا اوپینین ہوگا آپ اسی طرح اس لحاظ سے اچھی بات کریں گے. اب انڈین جرنلسٹ تو صبح سے ڈھنڈورے پیٹ رہے, جی ہم جیت گئے, اور 7 نکات بھی نکال لیے, پتہ نہیں نیا جناح ان کے لیے پیدا ہو گیا اور نیا نہرو. جو ہماری امریکہ میں جو بات ہونے جا رہی ہے نا, series of tweets, انہوں نے کہا wholeheartedly welcome the verdict, I thank the prime minister. یوں لگ رہا ہے کہ وہ بالی ووڈ سے ساری ان کی ٹویٹس نکل رہی ہیں, فورن آفس سے نہیں نکل رہی, بٹ چلے ان کی مرضی, ان کا حق ہے. میں جو اس بات کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہی ہوں, he sent only 3 lines. دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہاتھی کے گھر بچہ ہو رہا ہے اور جو مرغی کے گھر بچہ ہو رہا ہے تو بہت فرق ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. ہر بندہ اپنی وزڈم اپنی ڈگنیٹی سے چلتا ہے. دوسری ضروری بات, امریکہ پرائم منسٹر جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک بڑا مزیدار اسٹیٹمنٹ ایشو کیا کہ یہ ایشوز ہم سارے ڈسکس کریں گے. ویلڈ کوسچن ہے, سے مرغی کون ہے اور ہاتھی, میں نہیں کہوں تو بہتر ہے. اوکے رائٹ, ہم ہاتھی ہیں اور ہمارے نیبرز مرغی ہیں, بس سمپل از دیٹ, ٹھیک. اچھا دوسری بات ضروری بات جو ہے جی, آپ کے 3 بڑے ٹریڈ پارٹنرز ہیں جو تجارت آپ ان سے کرتے ہیں, گلف کنٹریز, یورپین یونین اور امریکہ, ٹھیک ہے. کو آپ کسی بھی طرح سے چاہے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے, آپ نے پروڈکشن کرنی, مینوفیکچرنگ کرنی ہے, یہ مت بھولیں کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کریٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, نوکریاں لگتی ہیں. نہیں ایز آئی ٹولڈ یو نا, وہ ایسی بات, وہ یہ کہیں گے کہ ہم بھی یہی کہتے تھے. اللہ دیکھیں جی, اگر کوئی حکومت آتی ہے پاکستان میں اور وہ تجارت نہ کرنا چاہتی, نوکری نہ بنانا چاہتی, تو پھر تم اس کو بیچاروں کو مطلب کیا کہیں گے, رائٹ. یو تھنک کہ ان کی امپورٹنس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. رانا صاحب آپ سوال پیدا نہیں ہوتا. بتا بھی دیں کیوں یو آر اسمائلنگ اینڈ لافنگ. دیکھیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم انڈسٹری کی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. جو انڈسٹری کو تو آپ نے 5 گنا زیادہ مشکل کر دیا انڈسٹری بنانا. آپ اپنا انڈسٹریلسٹ کے لیے لون کے ریٹ کو کہاں لے گئے ہیں, آپ اس کے اوپر ٹیکسز کہاں پہ لے گئے ہیں. رانا صاحب اس سے امریکہ کے ٹرپ کا کیا تعلق ہے, یہ تو آپ نے انڈسٹری کی بات کی نا کہ آپ انڈسٹری لگائیں گے, امریکہ سے اس کا کیا تعلق ہے. دیکھیں امریکہ کے اوپر بات کریں, نہیں میں نے ایسے بالکل نہیں بولا, میں نے کچھ اور بولا. وہ تو میں کر چکا ہوں. اگر آپ نے پاکستان میں انڈسٹری لگانی ہے, فیسیلیٹیٹ تو ہم کر رہے تھے نا, جہاں پہ مارک اپ ریٹس کو کم کیا, انڈسٹری کے لیے فیسیلیٹیشن کی, بجلی پوری کی, دہشت گردی ختم کی, وہ انڈسٹری کے لیے کام ہوا تھا. آپ نے آگے تو جو لگ رہی تھی اس کو بند کر دیا. رانا صاحب دہشت گردی آپ لوگوں نے اکیلے ختم کی ہے. ابھی آپ نے کہا ہم بھی کچھ کرنا چاہتے تھے, ہمیں کسی نے نہیں کرنے دیا, تو دہشت گردی آپ نے اکیلے کیسے ختم؟ وہ میں فیٹف کے حوالے سے بات کر رہا تھا, حافظ سعید کے حوالے سے کر رہا تھا. وہ چیلنجز جو تھے وہ ہم ان کو ٹیکل کر سکتے تھے, کرنا چاہتے تھے, لیکن اس وقت ان ادر ورڈز آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اس وقت بہت اچھا ہے, جو آپ کے زمانے میں نہیں تھا. میں اللہ کرے اچھا ہونا چاہیے, لیکن یہ جو ریلیشن شپ کا لفظ ہے, یو آر ناٹ ٹاکنگ آف 2 equal partners. دیر از اے گورنمنٹ, کہ یہاں ایک گورنمنٹ ہے اور اس کا ایک سبارڈینیٹ ادارہ ہے, اور آپ بار بار خوشی مناتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ہاؤ کین یو بی آن 2 pages؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یہ تو بائی ڈیزائن ایک پیج ہے. پرابلم کہ آپ کسی کو